پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہے مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب, پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی تھی وہ کچھ کم ہوئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر جو ہے وہ برقرار ہے. فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منہ کا سیز فائر ابھی جو ہے وہ جاری ہے, لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے, قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ جو میسج جا رہا تھا کہ جی یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس نے اپوزیشن اور حکومت کو ایک پیج پہ کر دیا ہے, وہ سر ایسا لگ رہا ہے کہ اب ختم ہو گیا, بیک ٹو بزنس. کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تحریک عدم اعتماد بھی لائیں گے, اور اب جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اپنے وفد جو ہیں وہ باہر بھیجیں گے تاکہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ پیش کر سکیں. سینٹ میں بھی جو ہے وہ آج اس مدعے کے اوپر بات ہوئی ہے. ایسے میں سر عمران خان صاحب جو کہ جیل میں ہیں, ان کے لیے مشکلات آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑھیں گی, کم ہوں گی؟ کیونکہ کبھی اطلاع آتی ہے جی ڈیل ہو رہی ہے, لیکن اس کی بعد میں جو ہے وہ تردید بھی کر دی جاتی ہے. دیکھیں, جنگ بندی ہو چکی اور بھارت کا بہت کچھ بند ہو چکا. اچھا, حقہ پانی منہ بھی بند ہو چکا لگ رہا ہے آپ کو, اور جو جو چیزیں بند ہونی تھی سب بند ہو چکی. اب منہ تو ہے, اب مودی کے مخالفوں کا کھلا ہے, اور مودی کے حامی جو ہیں وہ بیچارے بات نہیں ہو پا رہی ان سے. بالکل سر, اس پر میں جاؤں گا, آپ تفصیل سے آئیں, ہم نے کچھ وہاں کے بھی رکھے بانی اب بھی جب ہاں. وہ جنگ ختم ہو گئی اور پاکستان جو ہے اس کی برتری ثابت ہو گئی اور پوری دنیا میں اس کو تسلیم کر لیا گیا, تو اب پھر ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی پھر حالات معمول پر آ گئے. بیک ٹو بزنس. تو معمول پر آ گئے ہیں تو ایک دم پھر احساس ہوا کہ اوہ تم تو پی ٹی آئی کے ہو, تم مسلم لیگ کے ہو, تم پیپلز پارٹی کے ہو, تو تھوڑا بہت اگر کھٹ پٹ چلتے بھی رہے اس کو حرج نہیں ہے. اچھا, اس میں ذرا اچھا طرح رونق لگی رہتی ہے, لیکن ایک ہاتھ سے نہیں بڑھنی چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو حکومت نے ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا نا, جی ہاں, وہ اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جی ہاں, بالکل گزارش کی وزیر اعظم نے کہ آپ اس کو لیڈ کریں. صحیح, انہوں نے بصد مسرت اس کو قبول کر لیا. بالکل. اب اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے یعنی نمائندے شامل ہیں جو پارلیمنٹ میں. صحیح. تو وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن سے بھی کہتے کہ اپنے نام پیش کر دیں, اچھا, 1 2 3, اور ان میں سے کوئی وہ بھی شامل ہو جاتے. اچھا, دیکھیں نا, اپوزیشن میں بھی بڑے ڈھنگ کے لوگ ہیں, اپنی بات کر سکتے ہیں. شبلی فراز ہیں, انہوں نے سر آج سینٹ علی میں کیا ظفر کہا؟ ہیں, اور دوسرے لوگ گوہر صاحب خود ہیں, اور تو پاکستان کا موقف پیش کرتے. شکوہ سن لیں سر ذرا, پھر اس کے بعد جواب شکوہ بھی سنتے ہیں. شکوہ دکھائیے شبلی فراز صاحب کا. اب دیکھیے, انڈیا میں انہوں نے حکومت نے کہا کانگریس سے کہ آپ اپنے کو نام دے جن کو وفد میں شامل کیا جائے. انہوں نے 4 نام دیے, تو 4 میں سے ایک تو انہوں نے قبول کر لیا, ششی تھرور کو, ششی تھرور جو لیڈ کریں اور گے, اس کے بعد اپنی مرضی سے لوگ نامزد کر دی. چلیے خیر, یہ تو ان کی سر مرضی. وہاں پر تو 7 گروپ انہوں نے بنائے ہیں, 7 گروپ جو مختلف اب یہاں جو ہے بہت بڑا گروپ بنا دیا ایک, اور ابھی مزید گروپ بنانے چاہیے. اور جو اپوزیشن ہے, دیکھیے ان کو لازماً شریک کرنا چاہیے تھا, ان کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا. 1 2 آدمی ان کے بھی شمار ہو جاتے ہیں ہر گروپ میں. اور اب جیسے عرب ممالک میں جانا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, اچھا, وہ اس کو لیڈ کر سکتے ہیں, صحیح, بہت شاندار گفتگو کر سکتے ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں, مولانا مفتی منیب الرحمان ہیں, جو علماء ہیں جو وہاں بات کر سکتے ہیں جا کے, ان کی زبان بول سکتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ اس ایک ڈیلیگیشن پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے, اور بنانے چاہیے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں بھیجنے چاہیے. اب یہ جو شبلی فراز صاحب نے غصہ نکالا ہے, تو غصہ اصولی بات تو ان کی درست ہے, لیکن یہ جو کہا ہے نا اس کا بھائی لیجیٹیمیٹ حکومت ہے. بھائی آپ اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ کے, تو اگر آپ لیجیٹیمیٹ ہیں تو جو ہاؤس کا لیڈر ہے وہ بھی لیجیٹیمیٹ ہے. آپ سارے ایک ہی انتخاب کے ذریعے وجود میں آئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک لیڈر آف دی ہاؤس ہے, اور لیڈر آف دی ہاؤس اس وقت کون ہے؟ اپنا اسحاق ڈار صاحب, اسحاق ڈار صاحب یا تارڑ صاحب ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب. اعظم نذیر تارڑ صاحب. اچھا سر, ہاں یاد دلا دیا آپ نے, ذرا سنیں انہوں نے اس کا جواب کیا دیا, تارڑ صاحب نے کیا کہا, اس شکوہ کا جواب شکوہ کیا دیا, وہ ذرا دیکھیے.
معاملہ ختم نہیں ہوا یعنی نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں اعظم پارلیمانی طاہر صاحب ہیں ان کی بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے. کیوں؟ یہ کوئی پارلیمانی وفد نہیں ہے، اچھا یہ ریاستی وفد ہے، یہ ریاست کا وفد ہے. تو اس کو وہ کیوں اور کہہ جب رہے اس میں ساری جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں تو اس میں پھر پی ٹی آئی کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے. اتحادی یعنی حکومت اور اتحادی جماعتوں کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ریاست کا وفد ہے، پاکستان کا وفد ہے. اس کو آپ پارلیمانی بھی نہیں کہہ سکتے، اچھا اس کو آپ غیر پارلیمانی بھی نہیں کہہ سکتے. یعنی اس کی تخصیص اس طرح نہیں کی جا سکتی، نہ تقسیم کی جا سکتی. یہ پاکستان کی ریاست نے یہ وفد بھیجا ہے اپنا موقف جو ہے اس کو واضح کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ انڈیا کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ ایک ہے، پی ٹی آئی کا بھی وہی ہے، مسلم لیگ نون کا بھی وہی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی وہی ہے. بھئی ہمارے اوپر حملہ کیا گیا، ہمارے اوپر الزام لگایا گیا. دیکھیں نا، الزام لگایا آپ نے، پہلگام کا واقعہ جو ہے آپ نے کر دکھایا، آپ کی ذمہ داری ہے. کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا آج تک نہیں اس کے بعد پھر آپ نے ہم پر حملہ کیا. ہم نے اپنا دفاع کیا، صحیح، اور دفاع کیا، آپ کے دانت توڑ دیے اور کھٹے بھی کر دیے. بالکل. تو یہ دیکھیے اس میں جو بیانیہ ہے ہمارا، اس میں ہمارا قومی بیانیہ ہے، ریاستی بیانیہ ہے، یہ کوئی جماعتی بیانیہ نہیں ہے. ہم سب یہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بھارت نے بغیر ثبوت کے ہم پر الزام لگایا اور یک طرفہ الزام لگا کے خود ہی منصف، خود ہی شاہد، خود ہی ٹھہرے، وکیل بن گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ جاری کر دیا اور چڑھ دوڑے. اب وہ کہہ رہے شنکر صاحب ہم نے تو پہلے اطلاع کر دی تھی. کس کو اطلاع کی تھی؟ کہاں کی؟ تردید آ گئی ہے سر. ڈار صاحب نے کہہ دیا. آپ دیکھیے بے پرکی اڑا رہے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا ہم کریں گے وار. کہاں کریں گے؟ کس کو بھیجا تھا؟ تو آپ اس طرح کے کہانیاں بے پرکی نہ اڑائیں. آپ نے حملہ کیا ہے اور سیولینز اس پہ حملہ کیا ہے، مسجدوں پہ حملہ کیا ہے. آپ نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا، عورتوں کو اور بچوں کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو پھر آپ کو اس کا منہ توڑ جواب ملا ہے، اور آج اس کی گواہی جو ہے پوری دنیا دے رہی ہے. پاکستان نے تو اپنی سرحدیں کھول رکھی ہیں. کوئی آئے دیکھے جو ہندوستان نے کیا کیا ہے اور دیکھ لے ہم نے کیا کیا. اب تو دیکھیں نا، وہ ساری تصویریں منظر عام پر آ رہی ہیں. کون سی؟ وزیر اعظم نے ڈٹ کے کہا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے 6 جہاز ان کے مار گرائے ہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. تو اب اس کے بعد تو یہ بیانیہ ہمارا ایک ہے انڈیا کے خلاف اور انڈیا کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اس میں نہ پی ٹی آئی کا اختلاف ہے نہ مسلم لیگ نون کا اختلاف ہے. تو ہم سب کو ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے، اس میں 2 افراد 3 افراد اپوزیشن کے بھی شامل ہو جائے. بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں اپوزیشن میں، بڑی اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. گوہر صاحب خود بڑے بیرسٹر ہیں، آپ دیکھیں علی ظفر صاحب بڑے بیرسٹر ہیں، دوسرے لوگ موجود ہیں. ابھی تو ہمارے جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ تو گرفتار ہیں، مگر ان کی بھی اب ہسپتال میں بیمار ہو گئے. تو اب ان کی بھی رہائی جو ہے ممکن ہونی چاہیے. سر رہائی کی آپ نے بات کی ہے، اس وقت لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھیں، ہم نے دیکھا پچھلے دنوں خبر یہ بھی آئی کہ جی ایک ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ اس کو جو ڈیٹیل اس کی بریف کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جی بیرسٹر گوہر اور اس میں بشرا بی بی جو ہیں اس ملاقات میں موجود ہیں، اور باقی وکلاء کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا باہر چلے جائیں، ہم نے اہم کچھ باتیں کرنی ہیں. یہ میٹنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر یہ قیاس آرائیاں بھی ہوتی ہیں یا خبریں ذرائع سے چلتی ہیں. کلیم کیا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی تیار ہو گئے ہیں ایک، اور دوسری پھر یہ خبر آئی کہ جی جب وہ نکال دیا تو یہ ڈسکس ہوا کہ ہم جو ہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لے کر آنا چاہتے ہیں. لیکن آج بیرسٹر گوہر صاحب نے اس بات کی تردید کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم کوئی عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا رہے، کیونکہ کچھ ایسا ہی ملتا جلتا بیان اسد قیصر صاحب نے بھی دیا تھا. تو اب ہم یہ سمجھیں کہ یہ اگر معاملہ مائنس کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق جو ہے پھر کوئی بات چیت ہوئی ہے. یہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات ہے. جو لوگ 9 مئی کے ملزم ہیں اور جو لوگ وہ نومبر کے کیا تاریخ تھی، نومبر کی جو اسلام آباد پہ حملہ 26 نومبر تھی، 26 نومبر ایگزیکٹلی، جو اس کے ملزم ہیں ان کو تو ایک خیر سگالی کے جذبے کے تحت ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا. کہ اتنا عرصہ ان لوگوں نے جیل کاٹ لی ہے. آپ دیکھیں اگر ابھی نندن جو ہے اس کو آپ رہا کر سکتے ہیں، جو آپ کی سرزمین پہ حملہ کرنے آیا ہے، اس کو آپ نے پکڑ لیا اور دشمن کا پائلٹ تھا
اور اس کو آپ اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں سر لیکن ابھینندن میں اور کلبھوشن میں بھی تو فرق ہے. بات تو سنیں نا، کلبھوشن ایک الگ چیز ہے. یہ کلبھوشن ابھینندن کو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ ابھینندن جو تھا وہ حملہ آور تھا، جو وہ تھا وہ سازش کر کے دہشت گرد سازشی تھا، یہاں مصروف تھا. یہ جو موب ہے، جب ایک ہجوم کہیں حملہ آور ہوتا ہے تو آپ پورے ہجوم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی سازش کر جذباتی انداز میں ایک حلہ بول دیا. موب مینٹالٹی ہونا چاہیے تھا، وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ اپنے خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو چھوڑ دیتے، راہ کر دیتے، تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ اس میں ایک اچھا پیغام جاتا، ایک ٹھہراؤ آتا. اور اس کے بعد جہاں تک عمران خان صاحب کا معاملہ ہے وہ تو عدالتوں میں چل رہا ہے، عدالتوں میں چل جائے گا، وہاں سے فیصلے بھی ہو جائیں گے. تو یہ معاملے جو ہیں عام کارکن ہیں. اب یہ بشرا بی بی ہیں، ان کو گرفتار کر کے کیا رکھنا ہے حکومت اگر کہہ دے عدالت میں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ان کی بیل لے لیجئے یا ان کی سزا سسپینڈ کر دیجئے. دیکھیے جب کوئی مقدمہ عدالت میں پیش ہوتا ہے نا، اس میں ایک حکومت بھی فریق ہوتی ہے جو حکومت نے دائر کیا ہو، اور اس کی صفائی جو ہے وہ بھی اس کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر حکومت یہ کہے کہ ہمیں ضمانت پر اعتراض نہیں ہے تو عدالت جو ہے وہ مان جاتی ہے، عدالت کو کوئی اعتراض نہیں رہتا. اگر حکومت یہ کہے کہ اگر سزا معطل کر دیں ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے، بعد میں مقدمہ چلتا رہے. تو آپ نے حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ کام کرنا تھا، چھڑکاؤ کرنا تھا، اور اس میں ماحول خوشگوار ہو جاتا سر، اور آپ بھی کرنا چاہیے. اچھا بیچ میں یہ بھی خبر آئی تھی نا سر کہ پیرول پہ رہائی جو ہے وہ خان صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، ان کی ضمانت ہو گئی، ابھی تک رہا نہیں ہو پا رہے. ہاں جی، ان کو ابھی ہمارے شاہ پروڈکشن آرڈر بھی آیا، وہ نہیں پیش کیا. اب وہ اس وقت تو پی آئی سی میں ہیں اور ان کو دل کی تکلیف ہو گئی. چودھری پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ البتہ اب انہوں نے کچھ نقل و حرکت شروع کی ہے، اس سے تو ان کی بہتر ہو گئی ہے. اور شاہ محمود قریشی کی بیانات آ رہے ہیں، وہ جا کے انہوں نے تیمارداری بھی کی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اب ان کو کہاں رکھیں گے آپ؟ بھئی جنگی قیدیوں کا بھی تو تبادلہ ہو جاتا ہے یار. اب ہمارے جو جنگی قیدی بھارت نے پکڑے تھے واپس کیے کہ نہیں کیے؟ 90,000 تھے، یہ جتنے بھی تھے، صحیح ٹھیک ہے نا. اب وہ مجھے بتائیں، جنگی قیدی بھی ہم چھوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلہ کر لیتے ہیں، تو ہم تو ایک قوم کے فرد ہیں. ہم پہ لازم نہیں ہے کہ مرہم رکھیں ایک دوسرے کے زخموں پر اپنی. اور مجھے ایک صاحب ملے بڑے معتبر باخبر تھے، کہنے لگے ان میں سے جو گرفتار لوگ ہیں، جو کارکن ہیں، ان میں سے بہت سے کے والدین نے تو بڑی معذرت نامے لکھ کے دیے ہیں، بڑا تاسف کا اظہار کیا ہے. تو میں نے کہا پھر اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر والدین جو ہیں وہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ بچوں سے غلطی ہو گئی ہے تو قبول کر لیں. اچھا سر، وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ کیوں نہیں، مطلب یعنی کہ ایک گڈ ول جسچر دکھایا گیا؟ کیا اس کی وجہ وہ سوشل میڈیا کے واریئرز ہیں جو کہ ان حالات میں بھی وہ حکومت اور فوج کی ایسی کی تیسی کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیے انڈیا نے 8,000 اکاؤنٹس بلاک کروائے ہیں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ، نا کرائے نا. تو پاکستان نہیں کرا سکتا. پاکستان کو ان لوگوں کے اکاؤنٹس بلاک کرانے چاہیے جو 3 4 5 بدبخت ایسے ہیں، ان کا میں نام لے کے اپنی زبان پلید نہیں کرنا چاہتا، بالکل کرنا بھی نہیں، جنہوں نے ریاست پاکستان جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پاکستان کے عوام کا جو ہے دل دکھایا ہے. اعلی کار بنے رہے سر اپنے یوٹیوب چینلز اور نہیں جو بھی کرتے رہے، ان کے اکاؤنٹس ہر قیمت پہ بلاک ہونے چاہیے. اچھا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان کی میں سمجھتا ہوں ان کے پاسپورٹ منسوخ ہونے چاہیے. اچھا ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے شہری کہلائیں، اور ان کے ساتھ حکومت فوکس کرے ان پر اور ان کا ناطقہ بند کرے. اچھا اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لیکن بحثیت مجموعی تو اب دیکھیے جو پی ٹی آئی کے نوجوان تھے جو ان کو تو خراج تحسین پیش کیا، ڈی جی آئی ایس پی ان کو تو خراج تحسین پیش کیا، ہمارے وزیر اعظم نے بھی. بحثیت مجموعی جو عام ورکر تھے انہوں نے اسی طریقے سے اپنے ملک کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا جس طرح ہم آپ کر رہے ہیں. تو دیکھیے اس میں ہمیں تفریق کرنی چاہیے. جنہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دانستہ پاکستان کو
نقصان پہنچانے کی کوشش کی ان کو آپ بالکل ان کے خلاف کارروائی کریں۔ وہ جو سر خلیج پیدا ہو گئی تھی جو کہا جاتا تھا 9 مئی کے بعد اور یہ سارے واقعات، وہ آپ کو لگتا ہے تھوڑی دور ہوئی ہے عوام اور یعنی کہ وہ قریب آئے یہ فالوورز خاص کر؟ یہ ہوتے ہیں مواقع ہوتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم نے نہیں اٹھایا یا ہمیں اٹھانا چاہیے، اب بھی کہتے ہیں گرے ہوئے بیروں کا کچھ نہیں کیا، اب بھی اٹھانا چاہیے، اب بھی خیر سگالی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب یہ آخر یار ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، بالکل حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر کو گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس لیے جہاں تک بانی پی ٹی آئی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا مقدمہ جو ہے، ان کے جو جتنے بھی مقدمات ہیں وہ عدالت میں ہیں۔ اگر عدالت میں وہ اپنے چلے ہیں اور ان کی سماعت ہو اور فیصلے ہوتے جائیں، تو میرا تو خیال بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہوں گے کہ مجھے میرے مقدمے واپس لے لیے وہ یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ وہاں اس لیے اب ہمارے دوست خبریں دے رہے ہیں کہ بھئی ان سے بات چیت ہو رہی ہے، ایک صاحب خبر لا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ایک بڑے باخبر ہیں، ایک تردید کر رہے ہیں، سیٹھی صاحب ہیں، شاہد میتلا صاحب ہیں، منیف فاروق صاحب ہیں، منیف فاروق صاحب ہیں، اجمل جامی صاحب ہیں، لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام سے۔ بھائی مجھے نہیں معلوم ہے اچھا کہ کسی کی کون بات کر رہا ہے، لیکن میری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ بات تو ہونی چاہیے نا۔ اچھا، اور اگر بات ہو رہی ہوگی تو ہمیں کیوں بتایا جائے گا؟ خفیہ ہو رہی ہوگی نا، اور خان صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ خفیہ ہو تاکہ لوگوں میں شور نہ بچے۔ تو باہر دیکھیں سر خان صاحب کہتے تھے میں اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، تو کیوں پھر کہہ رہے ہیں؟ کہاں بول کہاں رہے وہ؟ نہیں مقصد یہ کہ کانفرنس کی ہے نہیں، لیکن کل کو یہ بات پتہ چلی کہ نہیں جی کوئی پس پردہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ ڈیل ہوئی ہے۔ تو آپ کو اس میں کیا مذاق ہے؟ اچھا انڈیا سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو اپنے لوگوں سے ہو رہے ہیں نا، صحیح، اور کچھ نہ کچھ خطبت تو ہو رہی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو بات ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور دیکھیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب شیخ مجیب الرحمان کو قید کر کے اور لے آئے یہاں ویسٹ پاکستان میں، صحیح، اے کے بروہی صاحب ان کے وکیل مقرر ہوئے، مقدمہ چلنا شروع۔ شیخ مجیب الرحمان، اب دیکھیے ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جو تھی یحییٰ خان والی، اس کی کوتا اندیشی کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے کوئی رابطہ جو ہے شیخ مجیب الرحمان سے نہیں کیا۔ اچھا، حالانکہ جب مشرقی پاکستان میں حالات مخدوش ہو رہے تھے، اگر شیخ مجیب الرحمان سے بات چیت کرتے اور ان سے معاملہ طے کرتے ہو سکتا تھا، اچھا، اور ان سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا، وہ اندھیرے میں رکھا ان کو، اور حالات بگڑ گئے۔ اور اپنے اس میں یحییٰ خان تو جناب اپنی فوج جو تھی، اپنے جرنیل جو تھے، سردار یعقوب خان، وہ راجہ صاحب، ہمارے ایڈمرل احسن صاحب جو مشرقی پاکستان میں تھے، سارے چیخ کے فرمان علی صاحب چیخ کے کہتے رہے بھائی یہ کارروائی نہ کرو، فوجی کارروائی نہ کرو، خدا کے لیے نہ کرو، حالات سنبھالے نہیں جائیں گے، حالات خراب ہو چکے ہیں، روکو اپنے آپ کو۔ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے۔ اور شیخ مجیب الرحمان جو ہے پھر چھوڑا ان کو نا، کیسے چھوڑا؟ ذوالفقار بھٹو صاحب نے، یعنی جب بنگلہ دیش بن گیا اس کے بعد ان کو چھوڑا اور سیدھے وہاں پہنچے اور پھر جا کے بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ تو اگر ان کو 4 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے بات چیت ہو جاتی تو ایک مفاہمت ہو سکتی تھی۔ اچھا، تو اس لیے جب یہ لوگ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، کرنا چاہیں تو کی جاتی ہے۔ اب نواز شریف صاحب جو تھے وہ بھی تھے، ان سے بھی بات چیت ہو رہی تھی، ان سے اب تو خبریں آ رہی کہ باجوہ صاحب ان سے لندن میں جا کے ملے تھے، ہاں جی، اور بھی نامہ پیام ہو رہا تھا۔ وہ زبیر صاحب ہمارے، وہ تو جناب چیختے پھرتے ہیں کہ میں تو جناب بات چیت میں بھی کرا رہا تھا، اور اس کے بعد انہی کے اوپر ملبہ گر گیا، ٹھیک ہے نا۔ بات چیت ہوتی ہے، کچھ گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے، اور معاملہ طے بھی ہوتے۔ بے نظیر بھٹو، پرویز مشرف، وہی بات چیت جاری رہی۔ اگر خان صاحب سے بات ہو رہی، میں اس چکر میں نہیں پڑتا ٹھیک ہے کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، مجھے بھی شد بدھ ہے۔ اچھا، کوئی میرے کان میں کچھ، ایک کان میں کچھ کہتا ہے، دوسرے کان میں کچھ کہتا ہے، یہ بھی باخبر ہے، وہ بھی باخبر ہے۔ اچھا، لیکن میں اس سے قطع نظر میں کہتا ہوں ہونی چاہیے خبر ادھر سے بھی خبر۔ سر تجزیہ آپ کا کیا کہتا ہے کہ ہو جائے گی اور خان صاحب جو خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد باہر آ جائیں گے؟ چاہیے،
اور بھائی خان صاحب وہی ہے نا ان کے لاڈلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے. میں وہی ہوں مومن مبتلا. وہی مومن مبتلا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. جنرل ضیاء الحق نے جناب ان کی اپیل پر واپس آئے, وہ تو ریٹائر ہو چکے تھے کرکٹ سے. ضرورت تھی نا سر. پھر اس کے بعد کیا ہوا, حمید گل جو ہیں ان کے ساتھ مل کے تحریک احتساب چلائی. پھر جناب پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں اس کو سپورٹ کیا. لگے رہے پاشا صاحب, باجوہ صاحب, کہاں کے گھاٹ کا پانی پیا. فیض حمید تک. بھائی میرے بات یہ ہے, اور کیا جنرل فیض حمید تک, میں نے کہا فیض حمید تک, اور وہ ہمارے ضمیر تک, جنرل ضمیر تک. اچھا. تو بات یہ ہے یہ سارے کام پاکستان میں ہوتے رہے ہیں نا. سیاسی لیڈر جو ہیں ڈیلز ہوتی رہی ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ڈیلیں ہوتی ہیں. ابھی مولانا فضل الرحمان نے نہیں, جب مولانا فضل الرحمان یہاں لے کے آئے وہ لانگ مارچ کر کے اور آ کے دھرنا دے دیا اسلام آباد میں, خان صاحب کی حکومت دی, تو انہوں نے پھر فیض حمید سے گفتگو کی کہ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین دلایا گیا تھا جنرل باجوہ کی طرف سے اور فیض حمید کی طرف سے کہ نئے انتخابات کرا دیں گے. بالکل وہی نا, تو بات چیت تو ہو رہی, چاہے وہ لالی پاپ ہی صحیح, لیکن اگر مولانا فضل الرحمان کو لالی پاپ دے رہے تھے اور وہ بالکل اپنا انجوائے کر رہے تھے, تو دیکھیے یہ چلتا رہتا ہے. اچھا. یہ ملکوں کے درمیان بھی رابطے ہوتے رہتے ہیں, ٹریک ٹو ڈپلومیسی چلتی رہتی. ٹھیک. بھارت اور پاکستان کے درمیان اب دیکھیے باجوہ صاحب اور وہ جو ہمارے ناصر جنجوعہ صاحب اور اجیت دوول صاحب ہو رہی تھی بات چیت. تو یہ بات چیت بری بات نہیں ہے, نتیجہ نکلے. یہ ڈیل بھی کوئی بری بات نہیں ہے. پتہ نہیں یہاں کیوں ہم نے مشکل پیدا کر دی اپنے آپ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو ڈیل پہ ڈیل ہر کر رہے ہیں, اس لیے اب کوئی کر نہیں. جناب ٹرمپ کے جو حامی ہیں, ٹرمپ کے بڑے قریبی لوگ ہیں, انہوں نے گارنٹی دی ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں پتہ نہیں کون آدمی ہوگا جو خان صاحب کی گارنٹی دے گا. سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے, مجھے تو اب تک ملا نہیں کوئی. اور گارنٹی کی ضرورت بھی کیا ہے, آپ دھیمے دھیمے چلیں, حالات کو ٹھیک کرتے چلے جائیں. خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا سمجھیں گے, وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے, وہ بھی نارمل ہوتے جائیں گے, آپ بھی نارمل ہوتے جائیں گے, ملک بھی نارمل ہوتا چلا جائے گا. جو ہم نے حاصل کیا ہے, جو سیرا ہمارے سر پہ سجا ہے, جو جنرل عاصم منیر کا ڈنکا بجا ہے, جو شہباز شریف صاحب کا اعتراف لوگوں نے کیا ہے, یہ آخر کیا ہے نا, بالکل کارنامہ تو سر انجام دیا. بے شک. اس کیسے انکار کر دیں گے اس کا. تو ایسا کارنامہ سر انجام دے کر اور ایسا سہرا سر پہ سجا کر, تو پھر اب ڈر کس بات کا ہے. صحیح. اب ان کے قد اونچے ہو گئے. جنرل عاصم منیر جو ہے وہ پہلے ہی کسی کے پکڑ میں نہیں تھے. آپ کہاں ہیں, اب کون قابو کرے گا ان کو. اس وقت تو آپ دیکھ لیں, ہر گھر میں جا کے دیکھیں, ان کی تصویر لگی ہوئی ہے, ان کے تذکرے ہو رہے ہیں, ان کے چرچے ہو رہے ہیں. شاہد آفریدی صاحب نے ان کو کیا کمال, ان کو جب آپ نے وزیر اعظم نے خود کہہ دیا کہ ساری منصوبہ بندی انہوں نے کی ہے. بالکل. اور وزیر اعظم جو تھے وہ رات کو جاگ رہے ہیں, سوئمنگ پول میں بیٹھے ہوئے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, دن رات ایک کیا ہوا ہے, اور کھڑے ہوئے ہیں ساتھ مل کے اپنے چیف آف آرمی سٹاف کے. اور وزیر اعظم نے بھی اپنا کردار ادا کیا, اور چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کیا, ہماری فضائیہ نے بھی کیا, ہماری نیوی نے بھی کیا, سب نے مل کے کیا نا. ہمارا میڈیا جو ہے اس نے بھی کیا. ان کے میڈیا پہ دنیا تو کر رہی ہے, رپورٹیں چھپ رہی ہیں, کہہ رہے ہیں جناب ریکارڈ قائم کر دیا جھوٹ بولنے کا اور دھوکہ دینے کا اپنے آپ کو. اب وہ انڈین میڈیا جو ہے اس کی جو آپ دیکھ لیں, بی بی سی کو دیکھ لیں, نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیں, سٹوریز چھپ رہی ہیں, اور ان کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ ساری لوگ ذکر کر رہے ہیں. بالکل سر. انڈیا میں کس طرح سے اس کو ظاہر ہے یعنی کہ تنقید کی جا رہی ہے نریندر مودی پہ, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. کوئی بریک لے لیتے ہیں. پاکستان جو ہے تو پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے لوگ, پاکستان کی افواج, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی اپوزیشن, سب کو سلام ہے, اور سب نے کمال کیا. اب کمال کیا ہے تو آگے بڑھنا بھائی. صحیح ہے سر. آگے بڑھتے ہیں, بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے وزیر خارجہ ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب چین پہنچے ہیں, اور وہاں پر بڑی اہم کل ملاقات ہونے جا رہی ہے. بریک کے بعد اس سے بات کریں گے. ویلکم بیک جی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب چین پہنچ گئے ہیں, اور یہ بڑا اہم غیر ملکی دورہ ہے کیونکہ سیز فائر کے بعد پہلی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہائی لیول ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے. نہ صرف یہ بلکہ
محمد صادق صاحب بھی جو ہیں وہ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ان کے ساتھ ہیں، اور کل افغان وزیر خارجہ امیر متقی جو ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ رہے ہیں. تو اس تناظر میں یہ ملاقات کتنی اہم ہے یہ بھی ہم پوچھیں گے. لیکن شامی صاحب سر پہلے میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں انہوں نے مسئلہ کشمیر سے متعلق جو ہے وہ غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے کیا بات کی ہے ذرا میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، وہ دیکھتے ہیں. سر بھارت امریکہ ہے، نہ اسرائیل اور پاکستان، نہ افغانستان ہے اور نہ فلسطین. بھارت کا تکبر تو یہی تھا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے اسے جب ہم الجھیں گے بس آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ان کا میڈیا اعلان کر رہا تھا کہ لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا ہے، اسلام آباد پہ بھارتی فوجیں جو ہے قابض ہو گئی، اور کراچی جو ہے اس میں وہ کہہ رہے تھے ان کے میجر صاحب جناب کراچی میں ہماری فوجیں جو ہے سینا داخل ہو گئی ہے، سینا داخل ہو گئی ہے، اور مزید ان کا ہلہ شیری کر رہے تھے بڑھتے جاؤ آگے بڑھو قابو کر لو. نیو یارک ٹائمز نے سر اس پہ تفصیلی رپورٹ دے دی ہے، اس نے صاف جھوٹ جو ہیں وہ بتا دیے ان کے. تو اب اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا، اور 1965 میں بھی کیا ہوا تو 1965 میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج شام کو ہم جو ڈرنکس ہے نا وہ جم خانہ میں پئیں گے. تو جم خانہ میں جو مشروبات پینے کی ان کی حسرت تھی پوری 9 سال، اور بی بی سی نے خبر نشر کر دی تھی. اچھا اس وقت بی بی سی جو ہے اس نے انڈیا پر اعتبار کر لیا. اس وقت انڈیا ریڈیو تھا، آکاشوانی کہتے تھے اس کا، آکاشوانی. اچھا. اور بی بی سی نے خبر نشر کر دی کہ لاہور پہ قبضہ ہو گیا. اچھا. بعد میں پھر آج تک وہ بی بی سی کے ماتھے پر کالا داغ ہے، بالکل جو دھل نہیں رہا جھوٹ بولنے کا. اور اب تو انہوں نے اب جو ریکارڈ قائم کیے ہیں، اب تو خیر نہ بی بی سی نے ان کی بات پہ یقین کیا، نہ وائس آف امریکہ نے کیا، نہ سی این این نے کیا، نہ نیو یارک ٹائمز نے کیا، نہ واشنگٹن پوسٹ نے کیا، نہ گارڈین نے کیا. کسی نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا، لیکن وہ لگے رہے. ان کا خیال تھا کہ بس ہم پاکستان کو فتح کر لیں گے، اور پاکستان نے ان کے ساتھ وہ کیا جس سے وہ برسوں یاد رکھیں گے اور بھلا نہیں پائیں گے. ابھی لوگ کہتے ہیں نا دوبارہ حملہ کرے گا مودی. ہاں جی وہ جاری ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں آپریشن سندور تو جاری ہے. جاری ہے نا، برسوں لگیں گے. اچھا. برسوں لگیں گے سوچنے کے بارے میں، اپنی ڈیفیشنسیز کو پر کرتے ہوئے. ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، کچھ آسان نہیں ہے عشق کرنا، ایک عمر کا رت جگہ ہے. پاکستان کی جو بہادر افواج ہیں، پاکستان کے جو خلاباز ہیں، پاکستان کے جو ادارے ٹریننگ کے، یہ ایک دن میں یہ برسوں لگتے ہیں، برسوں. اور یہ جو مودی کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے فوری طور پر اقدام کرنے کی؟ ان کو فیصلہ آج کر لیں گے تب بھی پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے تب ضرورت کر سکیں گے، اور میرے خیال تب بھی نہیں ہوگی. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے نا کہ پانی بند کریں گے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو یاد رکھا جائے گا اور صدیوں یاد رکھا جائے گا. انہوں نے لفظ یوز کیا بروٹل، یعنی جواب جو پھر وہ وحشیانہ ہوگا، وہ دیں گے اور آپ تصور نہیں کر سکتے جس کا. اور یہ البتہ جو انہوں نے یہ بات کی نا کہ 3 فریق. ہاں جی یہ سر میں اس پہ آتا چین کی جو انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ دائرہ دورہ بھی ہے ساڈ ڈار صاحب کا. کشمیر ہے نا، جموں کشمیر، یہ 2 ملکوں کے درمیان اس کا تنازع ہے. ٹھیک ہے. پاکستان اور انڈیا. بالکل ٹھیک ہے. جموں اور کشمیر کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس ملک کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. صحیح. اور جو ہمارا 3 جون کا پلان ہے آزادی کا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اچھا. جو دیسی ریاستیں تھیں ان کو کسی ایک کا چناؤ کرنا تھا، 550 کے قریب، ہندوستان یا پاکستان. اس میں چین نہیں ہے. یعنی یہ طے نہیں کرنا کہ چین کے ساتھ جانا ہے. چین کے ساتھ سرحد ملتی ہے. دیکھیے پاکستان اور چین جو ہمسائے ہیں نا، وہ گلگت بلتستان کی سرحد ملتی ہے چین سے. جی ہاں. اور اس وجہ سے چین ہمارا ہمسایہ ہے. بالکل. اور گلگت اور بلتستان کے لوگ جو تھے انہوں نے کشمیر کے مہاراجہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی. صحیح. اور پاکستان سے ملنے کا اعلان کر دیا تھا. لیکن بہرحال اب ہم اس کو کشمیر کا ریفرنڈم میں وہ لوگ بھی حصہ لیں گے. تو ایک تو ہم نے تو سیٹل کر لیا. وہ چین کے ساتھ 1963 میں
ہم نے اپنی سرحد طے کر لی اور ہمارے اس کے درمیان کوئی سرحدی جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے, معاملہ نمٹا لیا. ایک سرحد یہ لگتی ہے ادھر لداخ کے پاس جا کے پھر انڈیا جو ہے جسے اروناچل پردیش کہہ رہے ہیں, وہ جو علاقہ ہے زنگنان کا وہاں زنگیان جسے کہتے ہیں, اس علاقہ جو کشمیر کا وہ حصہ بھی ہے ادھر جہاں کے انڈیا اور چائنا کی سرحدیں ملتی, لداخ سے, تو وہاں وہ ہمسایہ ہو جاتا ہے. ہمسایہ ہونے کی وجہ سے اور سرحدی لکیر جو ہے اس پر اختلاف ہونے کی وجہ سے تو چین بھی ایک فریق بن جاتا ہے. اچھا, تو سر اب اس چیز کا اب ذکر کرنا یہ معاملات کو مزید جو ہے پیچیدہ کرے گا یا نہیں؟ پیچیدہ کچھ نہیں کرے گا. چین جو ہے وہ بھی اس سے متعلق ہے. لیکن کشمیر کے لوگوں کو, اب چین جو ہے کشمیر کے لوگوں کو جب ویزا جاری کرتا ہے جو ہندوستانی پاسپورٹ پر جو ہوتا ہے ان کے پاس مقبوضہ کشمیر کے لوگ ویزا جو ہوتا ہے, تو چین اس ویزے پر اس پاسپورٹ پہ ٹھپا نہیں لگاتا. صحیح, اسٹیکر بھی نہیں لگاتا, کچھ نہیں. کیا کہتے ہیں اسٹیپلڈ ویزا جو ہے وہ دیتا ہے. صحیح. تو اس لیے چین اس لحاظ سے تو متعلق ہے کہ اس کی سرحد جو ہے وہ ملتی ہے کشمیر سے. صحیح. لیکن یہ تنازع جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے. اچھا, چین کے درمیان مقبوضہ جموں و کشمیر جو ہے اس چین کا کلیم نہیں ہے. اچھا, چین اس پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا حصہ. ٹھیک ہے. چین سمجھتا ہے کہ وہ ایک متنازع علاقہ ہے اور وہاں کے لوگوں کو پاکستان اور ہندوستان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملنے کا حق ہونا چاہیے. اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو چین تسلیم کرتا ہے اور پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑا ہے. چین کے اور پاکستان کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے کشمیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا, اب سر جو یہ ملاقات ظاہر ہے کہ آج بھی ہونی ہے اپنے ہم منصب سے وزیر خارجہ کی, اور کل جو ہے وہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. اس تناظر میں سر یہ ملاقات یہ کتنی اہم ہے تینوں ممالک کی, اگر ہم بات کریں افغانستان, پاکستان, چین؟ افغانستان سے خاص تعلقات ہیں, وہاں ان کو وہ سپورٹ بھی کر رہا ہے. ان کے افغان حکومت سے جو طالبان کی حکومت ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ان کے ہاں تعاون بھی ہو رہا ہے, ان کے ہاں سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے چین کی طرف سے. اچھا, تو چین جو ہے وہ ایک کردار ادا کر سکتا ہے. اور بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ چین میں یہ وزیر خارجہ پاکستان کے اور طالبان کے جو ہیں وہ حکومت کے وہ ملاقات کریں گے. گویا یہ سہ فریقی ملاقات ہوگی. اس سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ اب طالبان کی حکومت جو ہے جو در اندازی ہو رہی ہے پاکستان میں اس کو روکے گی, اور پاکستان میں جو لوگ دہشت گرد وہاں سے آ کے حملہ آور ہوتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنے گی, اور جو اس خطے کو سکون نصیب ہوگا. یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے اور جس پر کچھ قدرے سکون کا سانس بھی لینا چاہیے, کیونکہ افغانستان اور پاکستان یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, جڑواں بھائی ہیں. بلکہ ایسے جڑواں بھائی ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. آپ دیکھیں سر جڑے ہوئے ہیں, کہ یہ کہہ لیں سر جڑے ہوئے ہیں, اوپر کی طرف سر بھی جڑے ہوئے ہیں, دھڑ بھی جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. ایک قبیلہ ادھر ہے. سر پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت پاکستان اور بھارت کی کشیدگی چل رہی ہے تو 27 اپریل کو خبر آئی کہ جی افغانستان کے نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر جو ہیں وہ بھارت کا خفیہ دورہ کرتے ہیں, وہاں انڈین حکام سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں. پھر 15 مئی کی خبر یہ کہ جی جے شنکر صاحب انہوں نے بھی امیر متقی سے فون پر رابطہ کیا. اب یہ تو پتہ نہیں کہ خفیہ دورہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا. کیا ہم اس کو رکھیں سر کہ صرف ٹریڈ کے لیے بہت کچھ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ بھی پھیلتی ہے. اچھا, ٹریڈ کیسے کرے گا افغانستان سے انڈیا براہ راست؟ وہی نا, پاکستان درمیان میں ہے تو پاکستان جب تک نہ چاہے دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست ٹریڈ تو نہیں ہو سکتا. انڈیا کو بڑا لمبا چکر کاٹنا پڑے گا. اور پھر یہ ہے دیکھیں جو ان کی ملاقات ہے یا ان کی بات ہے, بات تو یہی کی نا کہ دہشت گردی جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں ہم. جو پہلگام کا واقعہ ہے اس کی تو ہم نے بھی مذمت کی ہے, تو ہمیں اس میں بہت زیادہ معانی نہیں نکالنے چاہیے. ہاں, ان کو ایک طالبان کی حکومت کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے, اور یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ خوش آئند ہے اور اس سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. ہم تھوڑی بہت اختلاف تھوڑا بہت ہو بھی تو اسے رفع کرنا چاہیے. ہم
افغانستان کو اپنے دشمن ملک کی نگاہ سے کیٹیگری میں شمار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کیونکہ وہ بات ہو رہی تھی نریندر مودی کی، اس پہ تو میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک سردار جی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، کتنا غصہ ہے بھارت میں یہ رہتے ہیں. دکھائیے جی سردار جی کیا کہہ رہے ہیں. یہ اور اس جیسی آوازیں اور سر پاکستان کا ڈوسیئر جاری کرنا، یہ عالمی برادری پاکستان نے ڈوزیئر جاری کر دیا ہے، سارے ثبوت سامنے رکھ دیے ہیں. بھارت جو دہشت گردی پاکستان کے اندر کر رہا ہے، اس کے تمام حقائق جو ہیں اب پوری دنیا کے سامنے ہیں. اس کی تصویری بھی، اس کی شہادتیں ہیں، اس کی صوتی شہادتیں بھی ہیں. اور بھارت جو ہے وہ ملوث ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں. اور جہاں تک بھارت کا اپنا ریکارڈ ہے، اور وہ تو آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی وارداتیں ہوئی ہیں اس میں بھارت جو ہے وہ اپنا ہاتھ صاف نہیں ہے اس کے. اور بھارت تو اگر دیکھیں نا، جب کینیڈا میں وہ سکھ رہنما مروا رہا ہے، امریکہ میں حملے کرا رہا ہے، پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کرا رہا ہے، صحیح ہے، تو اس کے ہاتھ صاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں تو ایسے میں ایک آواز وہ ان کی بھی آتی ہے نا سر، جاوید اختر صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آپشن ملے جہنم اور پاکستان کی تو میں جہنم جو ہے نا وہ قبول کروں. تو جہنم میں تو رہ رہے ہیں نا، وہ قبول کر لیا انہوں نے. ہے، قبول تو ہو گیا ان کا، وہ جہنم میں رہ رہے ہیں. دیکھیے جو بھارتی مسلمان ہیں نا، مجھے ان کی مجبوریوں کا احساس ہے. اچھا، میں ان سے زیادہ نہیں الجھتا. ٹھیک ہے. دیکھیے ان کو یہاں وہ آتے ہیں، ہم ان کو سراخوں پہ بٹھاتے ہیں، بریک لینی ہے، اور ان کی شعر سنتے ہیں، ان کو داد دیتے ہیں. ان کو بھی چاہیے بھائی اتنا حد سے نہ بڑھیں، وفاداری اپنی ریاست سے رکھیں، لیکن ذرا حد کے اندر رہیں. ٹھیک ہے. اور سر ہمیں بھی حد کے اندر رہنا ہے، بریک کا ٹائم ہو گیا سر. میں ان کے بارے میں اظہار افسوس کر سکتا ہوں یا اظہار ہمدردی کر سکتا ہوں ان سے. یہ زیادہ ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی دل سے بات نہیں کی ہوگی، دل پہ پتھر رکھ کے کہا. چلیں اگلی دفعہ آئیں گے تو پوچھ لیں گے سر دل سے کی نہیں کی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.